پریشانیاں آتی ہیں انسان کو. آج کون انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو؟ ہر طرح کے افکار میں کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا. اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس فکر کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے عمل بنا لے. اس سے کچھ فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے. یا اللہ یہ پریشانی ہے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ یہ تکلیف ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرے، تو اختیار کرتے وقت بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. یا اللہ یہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں، مگر اصل میں اس کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے. بے روزگار آدمی ہے، روزگار تلاش کر رہا ہے، تو ایک تو یہ نیت رکھے کہ میں اس غرض سے تلاش کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا اور حلال کی طلب کو فریضہ قرار دیا. اور دوسرے جو کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا وہ صرف آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ تاثیر پیدا فرما دیجیے. اگر ویسے ہی غم میں بیٹھا رہا، حسرت میں بیٹھا رہا، تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گی. لیکن یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. کبھی نہ کبھی اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی کہ تاثیر کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ تاثیر پیدا کرنے والے. بیماری آ گئی تو بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، بے شک علاج کرے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ یہ دعا تو کر رہا ہوں، لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنا وہ آپ کا کام ہے. اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے وہ تاثیر پیدا فرما دی. غرض جو پریشانی بھی لاحق ہو، جو فکر بھی لاحق ہو، اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا دیا. نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی نقصان ہونے کی، تو اس کو بھی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا، اپنی رحمت سے اس کی تلافی فرما دیجیے. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. یہ کہاں کا فسان ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. عمر کی فرصت کم ہے، ارے کیا آ گیا کیا چلا گیا، دنیا تو اسی کا نام ہے. کبھی کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. آنی جانی ہے، دولت بھی آنی جانی ہے، راحت بھی آنی جانی ہے، لذت بھی آنی جانی ہے. کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہے. نہ خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. تو کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. اب زندگی گزر رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کر لو. ہر انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس میں وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اس پریشانی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم نے ہمیں اس کی جگہ جگہ تلقین فرمائی. سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس میں پورا لائے عمل اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے پریشانی کے حالات میں انسان کو کیا کرنا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، تو اس کے تین کام. میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں، پھر اللہ نے توفیق دی تو اس آیت کی تشریح کروں. خلاصہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر پریشانی، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، ایک آدمی کی ہو یا 10 آدمیوں کی ہو یا پورے ملک کی ہو یا پورے مسلمانوں کی ہو، کوئی بھی پریشانی انسان کو پیش آئے تو قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کوشش کرے. صرف دعا
دعا پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوشش کرے، یعنی اپنی عملی کوشش کرے جتنی انسان کے بس میں ہے وہ کوشش، اس کوشش میں کمی نہ کرے۔ مثلا ایک شخص بے روزگار ہے، پریشان ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے روزگار تلاش کرنے کی۔ صرف اگر دعا ہی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے، اور گھر میں بیٹھا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور کبھی کوشش نہیں کرتا کہ مجھے روزگار کہاں سے ملے گا، کوئی ملازمت، کوئی مزدوری، کوئی پیشہ اختیار کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، گھر میں چارپائی توڑ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتا، صرف دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے روزگار دے دے، تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہاتھ پیر ہلائے، اپنی سی کوشش کرے، روزگار کے جہاں مواقع ہیں وہاں جا کر روزگار تلاش کرے، کوئی ملازمت کر سکتا ہے اس کی درخواست دے، کوئی تھوڑے بہت پیسے ہیں اس کے ذریعے کچھ روزگار بنا سکتا ہے اس کی کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ تو پہلا کام جو ہے وہ اپنی سی کوشش کر لینا، ہر کام میں، ہر معاملے میں۔ ایک شخص بیمار ہے، بیماری کے اندر پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ بس بیمار ہے تو بیمار پڑا رہے اور صرف دعا پر اتباع کرے، بلکہ سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی علاج کی فکر کرے، اپنی سی کوشش جو بیماری کو دور کرنے کی ہو سکتی ہے وہ کرے اور پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بھروسہ اس کوشش پر نہیں، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے قدرت پر، اس کی رحمت پر۔ اپنی کوشش اس لیے ہے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کر نہ بیٹھو، کوئی کوشش کرو، کوئی قدم بڑھاؤ اور اس قدم بڑھا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اپنی سی جتنی کوشش تمہارے بس میں ہے وہ کر گزرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اس سے مانگو کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا کام تھا کہ میں یہ ہاتھ پاؤں چلا لیتا، لیکن اس عمل کو مؤثر بنانا وہ آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنی سی کوشش، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور انابت، اس کی طرف رجوع، یا اللہ یہ کوشش کی ہے، اس کو کامیاب بنانا آپ کی قدرت میں ہے، اپنی رحمت سے اس کو کامیاب بنا دیں۔ اور تیسرا کام، یہ دو کام جب کر لیے، اپنی سی کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اور دعا کے بعد پھر تیسرا کام ہے رضا بالقضاء، کہ اب میں نے اپنا کام کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کی قدرت میں ہے، اسی کی حکمت میں ہے کہ جو فیصلہ وہ کرنا چاہے گا کر لے گا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ تین کام انسان کر لے، ہر مصیبت کے موقع پر، ہر تکلیف کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، تو کیا ہے کہ اس پریشانی کا سدباب ہو جائے گا۔ اپنی سی کوشش، اللہ تعالیٰ سے رجوع اور دعا بھی اہتمام کے ساتھ، اور پھر کہہ دے یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، میں نے کر لیا، اب اس کو انجام تک پہنچانا وہ آپ کا کام ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے اسی پر میں راضی ہوں۔ اگر میں بے روزگار ہوں اور روزگار کے لیے میں نے کہیں پر کوشش کی ہے، کوئی ملازمت کی درخواست دی ہے، ایک دو جگہ میں نے چلا پھرا ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجئے، اب آدمی کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنے کرنے کا کام تھا وہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ روزگار مل جائے گا، اللہ کا شکر ہے، نہیں ملے گا، جب تک نہیں ملے گا صبر کروں گا، اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، گلہ نہیں کروں گا۔ تو یہ تین کام ہیں جو ہر پریشانی کے بعد، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو معذور قرار دیں گے۔ تو اس واسطے یہ سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ جہاں بھی تمہیں دشواری پیش آئے ہمیں پکارو۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ اب ہر مسلمان کو تقریباً معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش یہ پیش آئی تھی کہ ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی بڑی تھی، اس کے پیٹ میں وہ چلے گئے، سما گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک انسان ہے، جیتا جاگتا انسان، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور مچھلی کے پیٹ میں اور جو کچھ پریشانی ہو وہ تو ہوگی ہی، لیکن اندھیرا ماحول، تاریکی، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں گر کر حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا، فنادا فی الظلمات،
ان اندھیریوں میں گر کر ہمیں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، اور انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا جس کی سزا میں یہ بھگت رہا ہوں، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ تو زبان سے تو اپنی ظلم کا اور اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا اور پکارا کہ آپ معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، لہذا اگر مچھلی کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ ہی کی مشیت سے گیا ہوں، اور اگر نکلوں گا تو آپ ہی کے حکم سے نکلوں گا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں جا کے پکارا۔ اب بتاؤ کہ اگر انسان کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، بڑی ویل مچھلی اس کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی ہے جو اس کو بچا سکے، نکال لائے اس میں سے؟ کسی انسان کے بس میں تھا؟ کوئی صورت موجود نہیں تھی باہر آنے کی، نہ کوئی اگر مدد کرنا بھی چاہتا تو ان کو مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کی پکار سنی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 3 دن رہے پیٹ میں، واللہ عالم کتنی مدت رہے، کتنی دیر رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو، مایوس نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ رکھی۔ ظاہر پکارنا تو پہلے شروع کر دیا ہوگا، پہلے لمحے میں شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں، لیکن مدد آئی کچھ دیر کے بعد، اور کچھ دیر کے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اگل دو لے جا کر ایک کنارے پر، چنانچہ مچھلی نے اگل دیا۔ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرمائی، جو مچھلی کے پیٹ میں ان کو گھٹن لائق ہو گئی تھی، اس نے ان کو نجات عطا فرمائی ان کی اس پکار کے بدلے میں۔ یہ واقعہ سنایا قرآن کریم نے، اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ کیا فرما دیا کہ اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پکارے گا اور پھر نجات دیں گے؟ ظاہر یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی تاریکیوں میں تم گر جاؤ، چاروں طرف سے اندھیرا تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور ہر طرف سے تمہیں مایوسی ہونے لگے، ہمیں پکارو اس وقت، تو ہم تمہیں نجات کا راستہ بتائیں گے، ہم تمہیں نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت نے بھی سبق یہ دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم نے بھی، کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ ہاتھ پر ہاتھ دھر اور سمجھو کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ مجھے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پکارو، مانگو سے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر روز بلا ناغہ کوئی دن خالی نہ جائے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا میں آپ کے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں راہ مستقیم پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، ماحول ہے، دوسری طرف مجھے لے جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے اس ماحول کی خرابی سے بچا لیجئے اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یہ مانگو۔ تو ایسا عمل ہے
ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کوئی آدمی عمل کے دیکھے اس پر تو مانگے لگا رہا تھا، دل لگا کر مانگے، خوشو خضو کے ساتھ مانگے، مانگنے کی طرح مانگے. تو فرماتے ہیں 40 دن عمل کر کے دیکھ لیں، 40 دن کے بعد انشاءاللہ اس کو دروازے کھلتے نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو توفیق ہوگی، زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا انقلاب انشاءاللہ آئے گا. لیکن کر کے تو دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ہماری سوچ بچار دوڑ دھوپ ہر چیز کا محور یہ دنیا ہی دنیا بنی ہوئی ہے. کس طرح ہم پیسہ زیادہ کما لیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے، ساری سوچ بچار دوڑ دھوپ کا محور بس یہ. لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخرت کی زندگی میں ہمارا کیا حشر ہونا ہے، اس کی فکر بہت کم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بس بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ماحول خراب ہے لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرو نہیں. جیسے زمانہ بہ رہا ہے اسی کے بہاؤ تو پر تم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی بولو، لوگ فریب دے رہے ہیں تم بھی دو، لوگ رشوت کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ. اسی بہاؤ کے اوپر گزرتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خدا کے لیے ذرا سوچو اور کچھ نہیں، یہی کام کر لو. اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر چند منٹ یہ دعا کیا کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. راستے کس طرح کھلتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے. کیسے کیسے لوگ جو آ کر یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں، سچ کے دروازے بند ہیں، انصاف کے دروازے بند ہیں اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو راستہ بتایا گیا، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے.